محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چاہیے کفار کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چاہیے کفار کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے. ومن يفعل ذلك من الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کی دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں. اس کا اللہ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ اس کی کوئی حیثیت نہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چاہیے کفار کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے. جو شخص ایسا کرے گا سو وہ شخص اللہ کی دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں. الا ان تتقوا منهم تقا. مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. خدا ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. آپ فرما دیجئے اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر، اس کو ظاہر کرو گے، اللہ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. وہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قدرت کامل رکھتے ہیں. کفار، منکر، اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، ان سے دلی دوستی مسلمان کے لیے حرام ہے. جو اللہ کا دوست نہیں. جب دو آدمیوں میں دشمنی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دونوں سے دوستی کا دعویٰ کرے. جب دو آدمیوں میں دشمنی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی دونوں سے دوستی کا دعویٰ کرے. اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک کا دوست ہو سکتا ہے. دونوں دشمنوں جو دو آپس میں دشمن ہیں ان دونوں سے دوستی اس کا اعتبار نہیں ہے. تو کافر اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا منکر ہے، اللہ کا باغی ہے. اور اس عنوان اور موضوع کی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. اے لوگ ایمان والو جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جس نے ان سے دوستی رکھی وہ انہی میں سے ہے. تو کفار سے، منکروں سے، باغیوں سے، اللہ کے دشمنوں سے مسلمان کے لیے دوستی جائز نہیں ہے. دلی دوستی. کفار سے تعلقات کی 3 شکلیں. ایک تو بالکل جائز ہے کہ کفار کو نفع پہنچانا، ان کے ساتھ احسان کرنا، بشرطیہ کہ ان سے جنگ نہ ہو رہی ہو تو ان کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، احسان بھی کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب یہ امید ہو کہ شاید ہدایت پہ آ جائے گا. یہ میرا یہ برتاؤ دیکھ کر اسلام کے اخلاق سے متاثر ہوگا، ہدایت پہ آ جائے گا. اس کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، احسان بھی کر سکتے ہیں. جیسے بھنگی ہے، عیسائی بھنگی ہے، اس سے آپ دلی دوستی تو نہیں رکھتے لیکن آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے تاکہ اس کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے. ماسی ہے، گھر میں کام کر رہی ہے، عیسائی ہے، ظاہر ہے دلی تعلق تو نہیں ہوتا
لیکن آپ اس کے ساتھ اس کو کچھ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، اس کو نفع پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کے بارے میں ایک اچھا اثر لے، یہ تعلق جائز ہے۔ دوسرے تعلق کی صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظاہری اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ بھی اس صورت میں خاص طور پہ جائز ہے جب تمہیں اس کی کسی سازش کا اندیشہ ہو، کسی دشمنی کا اندیشہ ہو، کسی خطرے کا اندیشہ ہو کہ ظالم نقصان پہنچائے گا، بدماش نقصان پہنچائے گا، تو ظاہری طور پہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور خاص طور پہ وہاں بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا بہت اچھا ہے جب اس کو اسلام سے مانوس کرنا ہو، اسلام سے قریب کرنا ہو، اسلامی زندگی کے قریب کرنا۔ لیکن تعلقات کی جو تیسری صورت ہے کہ کسی کافر سے دلی دوستی رکھنا، دلی تعلق رکھنا، یہ میرا دوست ہے، ارے میاں کافر کوئی دوست ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس سے میرا بڑا اچھی دوستی ہے، میرا پرانا یارانہ ہے اس سے۔ تو بھائی اگر تمہارا اس کافر سے یارانہ ہے تو اللہ میاں کہتے ہیں پھر تمہارا ہمارا دوستی سے کوئی تعلق نہیں، پھر تمہارا ہم سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی کہ دو دشمن ہو ایک آپس میں ایک دوسرے کے، اور تم دعویٰ کرو کہ یہ دونوں میرے دوست ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کفار سے تعلقات کی تین مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی صورت سوائے ایک صورت، ایک شکل کے ہر صورت وہ جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نفع پہنچائیں، احسان کریں، بشرطے کہ براہ راست وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہا، یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت آپ کو اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے ظلم سے خطرہ ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یا آپ اس کو اسلام اور دین سے مانوس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ لیکن کفار سے تعلق کی یہ شکل کہ اس سے دلی دوستی ہو، دلی تعلق ہو، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اور اس عنوان کی میں عرض کر رہا ہوں، قرآن میں کئی ساری آیات ہیں، بشر المنافقین الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان منافقوں کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری دے دو جو کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور اس لیے ان سے دوستیاں رکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا ایک مقام بن جائے گا، اس لیے دوستی رکھتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ کفار سے دلی دوستی یہ پیمانہ ہے نفاق کا اور ایمان کا۔ کفار سے تعلقات یہ ایک پیمانہ بھی ہے نفاق کا اور منافق کا، اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی ہے کہ منافق کفار سے دوستیاں رکھتا ہے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ منافق آدمی جس میں اندر نفاق ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے اور کفار سے دوستیاں رکھتا ہے، وہ مسلمانوں سے دور ہونا چاہتا ہے، کفار کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اور ایمان والا کفار سے دشمنی رکھتا ہے اور مسلمانوں سے نرم رویہ اختیار کرتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے، معافی کا معاملہ کرتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمانوں کے لیے نرم ہے، کفار کے لیے طاقتور ہے۔ رحماء بینہم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہیں۔ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دشمنی، ایک دوسرے کے جان مال کے دشمن، یہ مسلمانوں میں نہیں ہوا کرتا، یہ مسلمانوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کا ایک پیغام ہے کہ کوئی مسلمان کو جائز سمجھ کے قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔
جو مسلمانوں کو جائز سمجھ کے فرقہ واریت کی وجہ سے یا عصبیت کی وجہ سے یا لسانیت کی وجہ سے یا قومیت کی وجہ سے یا زبان کی وجہ سے یا رنگ نسل کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز سمجھے گا، ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس میں ہمیشہ رہے گا، جہنمی ہے۔ لیکن آج عالمی قوتیں، اسلام دشمن قوتیں، ان کے سارا سرمایہ اس پہ لگتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں میں دشمنیاں قائم ہوں، مسلمانوں میں جھگڑے کھڑے ہوں، مسلمانوں میں لڑائیاں ہوں، مسلمانوں میں تقسیم ہو، اور پوری اسلامی دنیا بدقسمتی سے اس فتنے میں مبتلا۔ پوری اسلامی دنیا تقریباً 2 صدیاں گزر رہی ہیں، اسی فتنے میں مبتلا ہیں۔ کہیں عصبیت ہے، کہیں عربیت ہے، کہیں اجمیت ہے۔ اللہ میاں تو کہتا ہے کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی بنگالی کو کسی ہندوستانی مسلمان پر، کسی پاکستانی کو افغانی پر، اور کسی افغانی کو پاکستانی پر، اور کسی زبان والے کو کسی زبان والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کی چیز اگر ایمان کے بعد ہے تو وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا قرب ہے۔ باقی سب کا خون برابر ہے اسلام کی وجہ سے، پھر سب کا خون برابر ہے، عزت آبرو برابر ہے ایمان کی وجہ سے۔ لیکن جہالت ہے، دین سے دوری ہے، قرآن کی تعلیمات سے دوری ہے، اور آج مسلمانوں میں دشمنیاں ہیں، اور مسلمانوں میں نفرتیں ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف تقسیم در تقسیم کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور کفار کی مدح ہے، تعریف ہے، اور اسے اپنے لیے اعزاز سمجھا جا رہا ہے، اس پہ فخر کیا جا رہا ہے، ایمان کے نور سے محروم ہے۔ تو کفار سے تعلقات کی یہ مختلف شکلیں ہیں، اور فرمایا جو اگر کفار سے دلی دوستی رکھے گا، اس کا اللہ سے دوستی کا اور محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ظاہری اخلاق اور ظاہری اچھا برتاؤ، جب اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی اجازت ہے، بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تمہیں ہر قسم کی معصیت سے، تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے، اور تمہیں ہر قسم کے غلط نظریے اور عقیدے سے جو چیز روک سکتی ہے وہ آخرت کی مسئولیت ہے، آخرت کا محاسبہ ہے، آخرت کا پکڑ ہے۔ اگر تمہیں اس کا خیال رہے گا تو تم ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اور محفوظ رکھ سکتے ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔